الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 156 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین، پچھلے ویلاگ میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے جب یہ پیغام دیا گیا کہ اٹھیے اور فی الفور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بنو قریظہ کا رخ کیجئے، یعنی اللہ رب العالمین کا حکم تھا یہ، تو جب سرور کونین اور اپنے لشکر کے ساتھ جب یہ بنو قریظہ پہنچے اور بنو قریظہ کا مکمل طور پر محاصرہ کر لیا گیا، اور جب یہ محاصرہ سخت ہو گیا، مزید سخت ہو گیا، تو یہود کے سردار کعب بن اسد نے یہودیوں کو 3 تجاویز پیش کی، 3 تجاویز دیں۔ اب یہ سب گھیرے میں ہیں، اپنے قلعوں میں بند ہو چکے ہیں، اور ان کے ارد گرد اسلامی لشکر ہے، کیونکہ میں نے جس طرح پچھلے ویلاگ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا کہ انہوں نے عہد شکنی کی تھی، عہد کو توڑا تھا، اور پھر کفار مکہ کو انہوں نے اسلحہ اور رسد فراہم کی تھی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے۔ تو جب یہ اللہ کا حکم آیا اور یہ جب ان کا محاصرہ ہوا تو ان کے سردار نے ان کو 3 تجاویز پیش کی۔ نمبر 1، پہلی تجویز یہ پیش کی کہ یا تو ہم سب اسلام قبول کر لیں اور اپنی اسلام قبول کر کے اپنی جان، مال، بال، بچوں کو محفوظ کر لیں۔ اور پھر اسی سردار نے، کعب بن اسد نے، آگے یہود کو یہ بھی کہا کہ دیکھو خدا کی قسم، واللہ تم لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے، یہاں ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تم جانتے ہو اچھی طرح کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ وہی ہیں کہ جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو، جن کا تذکرہ تمہاری اپنی کتاب کے اندر موجود ہے کہ ایک نبی آئے گا، یہ وہی نبی ہیں، تم جانتے ہو۔ یہ پہلی تجویز یہ تھی، اور دوسری تجویز یہ پیش کی کہ اگر یہ بھی نہیں ہے تو دوسری تجویز اس نے کہا کہ یہ ہے کہ یا ہم اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں، اور پھر اپنی تلواریں سونت کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت کے ساتھ ان سے ٹکرا جائیں، ان سے جنگ کریں اور ان سے لڑائی لڑیں۔ یہ دوسری تجویز تھی۔ تو یہ دوسری تجویز اس نے کہا جب ٹکرا جائیں تو اس کے بعد یا تو ہمیں فتح پائیں، یا ہمیں فتح مل جائے، فتح نصیب ہو جائے، یا پھر ہم سب کے سب مارے جائیں۔ یہ دوسری تجویز اس نے جو دی، اس میں اس نے کہا یا تو ہم ٹکرا جائیں، فتح پائیں، یا پھر سب کے سب مارے جائیں۔ تیسری تجویز اس نے کہا، تیسری تجویز یہ ہے کہ یا پھر ہم سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے صحابہ پر دھوکے سے سنیچر والے دن، ہفتے والے دن ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں، کیونکہ انہیں یہ سکون اطمینان ہوگا کہ ہم سنیچر والے دن لڑائی نہیں کریں گے، لڑائی نہیں ہوگی، وہ اس خام خیالی میں رہیں گے اور ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے۔ یہ 3 تجویزیں پیش کی ان کے یہودیوں کے سردار کعب بن اسد نے۔ ناظرین اکرام، مگر یہود نے ان تینوں تجویزوں میں سے کوئی تجویز بھی منظور نہ کی، کسی تجویز کو بھی قبول نہ کیا۔ جب ان تجویزوں کو، تینوں کو قبول نہ کیا، تو اس
پر ان کے سردار کعب بن اسد نے مخاطب ہو کر جنجلا کر ان سے کہا کہ تم میں سے کسی نے بھی اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی تم نے ہوش مندی سے نہیں گزاری، یعنی تم اس قدر غبی ہو، اس قدر تمہارے یہ ذہن گے گزرے اڑ چلے ہوئے ہیں کہ تمہیں کسی تجویز پر بھی تم راضی نہیں ہو۔ حالانکہ اگر یہ عقل مندی کرتے ناظرین اکرام، اگر یہ ہوش مندی کرتے، اگر ان کی نیک بختی ہوتی، ان کی بدبختی ان کو دعوت نہ دی رہی ہوتی، تو یہ سب سے پہلے والی اگر تجویز یہ مان لیتے، اسلام قبول کر لیتے، اللہ کے دین میں آ جاتے، تو اس شرط کو قبول کرنے کی وجہ سے یہ ان کی خود جانیں بھی بچ جاتی، ان کی مال، ان کے بال بچے جو ہے سب امن میں آ جاتے اور محفوظ ہو جاتے۔ ناظرین اکرام، اب اس کے بعد آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بیان کریں گے، ویلاگ نمبر 157 میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔